اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورۃ تکاثر مکی ہے اور 8 آیتیں ہیں، نزول میں 16 ہے اور ترتیب میں 102 ہے۔ اس سورت کے اندر 3 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں انسانوں کا قبر دیکھ کر سنگ دل ہونا ہے، دوسرے مرحلے میں ان پر عذاب کا آنا ہے، تیسرے مرحلے میں ان کے ساتھ دنیا کے حالات کا حساب کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تم کو کثرت کے شوق نے، کثرت المال، کثرت الحال، کثرت الاولاد۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تم کو مال کی کثرت نے یا اولاد اور دیگر خوشیوں کی کثرت محبت نے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ دیکھ آئے تم قبروں کو۔ کہتے بعض لوگ اتنے نالائق تھے کہ انہوں نے کہہ کہ کہا ہماری قبریں بھی تم سے زیادہ ہے، دوڑتے ہوئے قبرستان گئے اور گن کے آئے۔ یا یہ کہ تم قبروں کو دیکھتے ہو اور پھر بھی تمہارا دل نرم نہیں ہوتا۔ فَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ۔ اللہ چه جنازے تحضر نشے بیامل اسخاد گوڑے تمنی سلا سنائے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھی۔ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، چند گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ ذوالقرنین سکندر نے وصیت کی تھی کہ میں نے مرنے کے بعد میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکالے ایسا، تاکہ لوگ یہ نہ سوچے کہ میں اپنے ساتھ کچھ لے گیا۔ اللہ اللہ، اے تہے دست رفت در بازار، ترسمت پر نیاوری دستار۔ دنیا سے جاتے ہوئے سوائے ایمان و عمل کے کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی۔ حدیث میں ہے انسان کی محبت 3 چیزوں سے ہے، سب سے زیادہ مال سے، وہ تو بستر پر جواب دے دیتا ہے، رشتہ داروں کا ہو گیا۔ پھر رشتہ دار اور دوست و اولاد سے، وہ قبرستان تک جائیں گے۔ سب سے کم تعلق اعمال سے، وہ قبر کے اندر ساتھ جائیں گے کہ ڈیو دیو روڑی تا لورا یا بل بلکڑی، اس خوشحال اس سلامتا قرار پروت یا تر قیامتا۔ قبر میں کہا جائے گا کہ اگر آپ نے ویسے دیا جلا کے لائے ہو اب آرام کرو، قیامت تک تسلی اور راحت کے ساتھ رہو، نم کا نومت العروس۔ اے اللہ آسان فرما۔ قبر دیکھ کر، قبرستان دیکھ کر دل کا نرم ہونا ایمان ہے۔ حضرت عثمان جب قبر سے گزرتے تو داڑھی تر بتر ہو جاتی۔ کہا گیا اے امیر المومنین، آپ کے سامنے جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے نہیں روتے، قبر دیکھ کے روتے ہیں۔ فرمایا سب سے خطرناک جگہ قبر ہے، اور حدیث مرفوع بھی ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اگر یہاں سے کامیاب ہوا تو آگے کامیاب ہوگا، اور اگر یہاں ناکام ہوا ساری عمر پٹتا جائے گا۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور وہاں سے کے ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ تم کو مال کی کثرت نے غفلت میں ڈالا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبریں بھی دیکھ آئے۔ یعنی قبروں کو دیکھتے ہو لیکن تمہارا دل نرم نہیں ہوتا۔ قبرستان میں گپ شپ لگانا، ہنسنا، میلے لگانا، یہ سب کام ہو رہا ہے اور یہ سب ناجائز۔ کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب جان لوگے جب جھٹکے لگیں گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر بھی ہرگز نہیں، ان قریب جان لوگے۔ پہلا جان لوگے شدائد موت میں،
دوسرا جان لو گے حساب قبر میں، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ جان لو تم علم الیقین کے ساتھ، لترون الجحیم، یقیناً دیکھ لو گے دوزخ یعنی آگ کا ڈیر، ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم دیکھ لو گے اس کو عین الیقین کے ساتھ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن پوچھا جائے گا تم سے نعمتوں کے بارے میں۔ یا رب، فرمایا قیامت کے دن جو دنیا کی نعمتیں اور خوشیاں تم نے گزاری، اس کے بارے میں باقاعدہ سوال ہوگا تم سے۔ اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن بہت تکلیف تھی، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ابو بکر صدیق آئے، ان کا بھی یہی حال تھا، حضرت عمر آئے، وہ بھی ایسے پریشان تھے۔ فیصلہ ہوا کہ ابو الہیثم کے گھر چلتے ہیں، وہ بہت مالدار ہے اور بہت نیک ہے۔ ابو الہیثم کے گھر گئے، ان کی اہلیہ تھی، وہ خود موجود نہیں تھے، اور بہت خوش ہوئی، ان کو چھاؤں میں بٹھایا، ٹھنڈا پانی رات کا لے آئی، اور کہا کہ حضرت ابو الہیثم بس آنے والے ہیں اور آپ کو دیکھ کر کے بہت خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا تھا کہ میرے ساتھ جب آپ کے قدم چلے تو میرے گھر شمس و قمر چلے۔ سبحان اللہ۔ ز قدر شوکت سلطان نگشت چیزی کم، از التفات بمہمان سرائے دہکانی، کلائے گوشے دہکان بافتاب رسد، کسایہ بر سرش انداخت چوت سلطانی۔ ایک بادشاہ نے ایک کسان کے گھر قیام کیا، وزیروں نے کہا ادھر بنگلہ چھوڑ، بنگلہ اس جھونپڑی میں سوتے ہیں آج۔ اس وہ جو کسانوں کی چٹائیاں تھی، ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں تھی، وہ ٹھیک کرا کے بادشاہ سلامت سو گیا۔ چاروں طرف وزیر زمین پہ لیٹے ہوئے۔ صبح جب بادشاہ وہاں سے رخصت ہو رہا تھا اور کسان کا شکریہ ادا کیا، نیک بادشاہ طرح ہمدل، بڑا مزہ آیا، بڑی ٹھنڈی ہوا، خوب بہترین کھلی جگہ، تو کسان نے اشعار کہے، ز قدر شوکت سلطان نگشت چیزیں کم، بادشاہ سلامت کے مقام میں سے کچھ کم نہیں ہوا، از التفات بمہمان سرائے دہکانی، ایک غریب کے گھر پر رات کو مہمان ہو کر، کلائے گوشے دہکان بآفتاب رسد، لیکن دہکان کے سر کی پگڑی آسمان پہ پہنچ گئی، کہ سایہ برسرش انداخت چوت سلطانی، کہ اس کے گھر پر آپ جیسے بادشاہ کا سایہ پڑ گیا۔ ابو الہیثم کا یہ حال کہ حضرت اور ابو بکر و عمر کائنات کی نبوت کا سردار اور کائنات کی ولایت کے سرتاج ان کے گھر موجود ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب وہ گھر داخل ہوئے، حضرت کو دیکھا، خوشی سے ان کا حال غیر ہو گیا۔ کانا یرحب، حدیث کے الفاظ میں قسم قسم کا ترغیب کرتے تھے، وہ حضرت قربان جاؤں آپ پر، حضرت ساری دنیا کی خوشیاں آپ کے جوتوں کے خاک پہ قربان جائے۔ وہ یلتزم، حضرت کے ساتھ چمٹ گئے اور قسم قسم کے آداب اور احترام بجا لاتے تھے۔ اس کے بعد انگور کا، کھجور کا ایک خوش ہے اتنا بڑا گابا توڑ کے لائے، حضرت کے آگے رکھا، بہت بہترین حصہ کھجور کا، تو حضرت نے فرمایا کہ توڑ کے دیتے، تو انہوں نے کہا انی احب ان تختار، حضرت آپ چن چن کے لیے تو اور مزہ آئے گا۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا۔ اس کے بعد بکریوں کے ریوڑ کی طرف چل پڑے، تو حضرت نے آواز دی اتق ذات الدر، جو بکری دودھ دیتی ہے وہ نہیں کاٹنا۔ حضرت وہ نہیں کاٹوں گا۔ بکرا کاٹا اور اس کا چمڑا اتارا، اس کی بوٹیاں بنائی، اہلیہ کو دے دیے، وہ پکانے لگ گئی، اور رات کا باسی ٹھنڈا پانی لا کے حضرت کو پلایا، ساتھ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ گوشت تیار ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دونوں بزرگوں کو کھلایا، بڑے شوق سے کھایا آپ نے۔
ایک روایت میں ہے کہ آپ نے گھر بھی بھیجا ہے، فرمایا کہ کئی دنوں سے گھر میں کوئی انتظام نہیں ہے. جس وقت آپ نے کھایا پانی پیا، اللہ کا حمد و ثنا ادا کیا، تو آپ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن اس خوشی کا بھی سوال ہوگا کہ اس نعمت پر آپ نے کیا شکر ادا کیا. اللہ، یقین کے 3 درجے ہیں. ایک کو کہتے ہیں علم الیقین، دوسرے کو کہتے ہیں عین الیقین، اور تیسرے کو کہتے ہیں حق الیقین. جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ موت برحق ہے، یہ ہے علم الیقین. جس وقت آدمی مرنے لگے اور ملائک دیکھے اور قیامت کے نظارے یہی سے نظر آتے ہیں تو عین الیقین ہو جاتا ہے. اور جب روح دے دے اذا ذاق الموت تو حصل له حق الیقین.